صرف اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کیجیے. نماز بھی اللہ کی رضا کے لیے، حج بھی، ہر کام اللہ کے لیے، ورنہ بہت برا انجام ہے. جہاد کریں گے، ایک شخص جو جہاد کر رہا ہے وہ قتل کر دیا گیا، وہ اس کی نیت صحیح تھی، اور دوسری کی لاش بھی پڑی ہے جس کی نیت صحیح نہیں تھی ریا نمود کے لیے. دونوں لاشیں ایک جگہ پڑی ہیں، ایک جہنم میں جل رہا ہے، ایک جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے نیت کی وجہ سے. تو علم کے لیے بھی بھائیوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریا نمود اور کہ میں اپیئر ہو جاؤں، لوگوں میں پہچانا جاؤں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیجاری به العلماء، جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے کہ علماء میں فخر کرے، جی اس کو اتنی حدیثیں یاد ہے، اس کو اتنا مسئلے پتہ ہے، اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے، اس کو قرآن بھی اتنا یاد ہے، بہت زبردست مسئلہ کرتے ہیں، زبردست تقریر کرتے ہیں. لیجاری به العلماء، علماء میں فخر کرے. او یماری به السفہاء، اور جاہلوں کو مخاطب کرے اور ان سے جھگڑا کرے علم کے ذریعے. اپنا دھونس، جیسے کہتے ہیں نا، اپنے دھونس جماتا ہے جاہلوں میں جا کر، اس لیے علم حاصل کرتا ہے. یا اس لیے کہ لوگ، میں جہاں جاؤں لوگ میری طرف دیکھیں، او یہ فلاں شخص ہیں، اتنے بڑے عالم ٹی وی پہ آتے ہیں اور ان کا بڑا نام ہے، بڑے مسجد کے خطیب ہیں. اس لیے اس نے حاصل کیا کہ لوگوں کے کہ او یصرف به وجوہ الناس الیہ، کہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے. ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اللہ سے سب سے پہلے میں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. اے اللہ اگر کبھی ہم سے کوئی ایسی بات کبھی سوچ آ بھی جاتی ہے، اللہ اس کو دور کر دے، اس کو معاف کر دے، ہماری اصلاح فرما دے. تیری توفیق کے بغیر اے اللہ ہم اصلاح بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری اصلاح فرما. وما توفیقی الا باللہ. یہ نسائی کی روایت ہے اور حسنہ البانی رحمہ اللہ تعالی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے.